اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم الی یوم الدین۔ اللہ رب العزت کا صد بار احسان و کرم ہے جس کی توفیق سے ترجمہ عرفان القرآن کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل۔ آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 71 سے ہے۔ آئیے چلتے ہیں تلاوت کلام الرحمن کی طرف۔ یوم ندعو کل اناس بإمامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فأولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا۔ آج کا ہمارا تجوید کا سبق حروف غنہ ہے۔ غنہ دو حروف پر ہوتا ہے، نون پر اور میم پر، مگر اس وقت ہوتا ہے جب نون اور میم مشدد ہوں، یعنی ان کے اوپر شد آ جائیں تو اس وقت یہ غنہ ہوتے ہیں۔ غنہ کیا ہے؟ آواز کا ناک کے نتنوں میں لے جا کر گنگنانا اور تھوڑی سی دیر کے لیے روکنا، اس کو غنہ کہتے ہیں۔ غنہ ہمیشہ صرف دو حروف پر ہوگا، نون مشدد اور میم مشدد پر۔ آئیے چلتے ہیں عزت الترجمہ اور تفسیر کی طرف۔ یوم، اس دن، ندعو، ہم بلائیں گے، کلا، ہر ایک، اناس، لوگوں کے گروہ کو، بے امامہم، ان کے امام کے ساتھ، فمن، پس جو شخص، اوتیا، لے آیا، کتابہ، اپنی کتاب، نوشتہ اعمال، بے یمین ہی، دائیں ہاتھ میں، فاولئک، پس وہی لوگ، یقرؤون، وہ پڑھتے ہوں گے، کتابہم، اپنی کتاب کو، ولا یظلمون، اور وہ نہیں ظلم کیے جائیں گے، فتیلا، دھاگے کے برابر بھی۔ وہ دن یاد کریں جب ہم لوگوں کے ہر طبقہ کو ان کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، سو جسے اس کا نوشتہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پس یہ لوگ اپنے نامہ اعمال مسرت و شادمانی سے پڑھیں گے اور ان پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ارشاد فرمایا کہ یاد کرو جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے جس کی وہ دنیا میں پیروی کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، اس سے مراد وہ پیشوا ہے جس کی دعوت پر دنیا میں لوگ چلا کرتے تھے، خواہ اس نے حق کی دعوت دی ہو یا پھر باطل کی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر قوم اپنے سردار کے پاس جمع ہوگی جس کے حکم پر دنیا میں چلتی رہتی تھی، اور انہیں اسی کے نام سے پکارا جائے گا کہ اے فلاں کے پیروکارو، آ جاؤ۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں صالحین کو ہی اپنا پیشوا بنانا چاہیے تاکہ قیامت میں انہی کے ساتھ حشر ہو۔ تو آج کے دن کی مناسبت سے 19 فروری، اس آیے کریمہ کی روح سے آپ تمام احباب کو حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کو ان کی جنم دن پر آپ تمام احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ان کا سایہ تا دیر ہم پر قائم اور دائم فرمائے، اس لیے کہ وہ صالحین کے بھی امام ہیں اور اس وقت کے یقیناً وہ مجدد اور عہد ساز شخصیت کے حامل ہیں۔ اللہ رب العزت کا صد بار احسان و کرم ہے جس کی توفیق سے ہمیں ان کی صحبت اور ان کی سنگت اور ان کے مشن کے ساتھ ان کا دست و بازو بننے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ پھر فرمایا ومن، اور جو شخص کانا ہے، فی میں، حاضی، اس اعمیٰ، اندھا، فہوا، پس وہی، فی الآخرہ، آخرت میں، اعمیٰ، اندھا، واضل، اور بٹکا رہے گا، سبیلا، راستے سے۔
اور جو شخص اس دنیا میں حق سے اندھا رہا سو وہ آخرت میں بھی اندھا اور راہ نجات سے بھٹکا رہے گا۔ احوال قیامت کا بیان ہوا۔ پہلے بتایا گیا کہ جس کی قیادت میں دنیا میں زندگی بسر کرتے تھے قیامت کے دن اسی کی قیادت میں تمہیں بلایا جائے گا۔ پھر فمن اوتیا کتابہ، یعنی نیک لوگ جو دنیا میں صاحب بصیرت تھے، راہ راست پر چلتے رہے، ان کو ان کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، ان میں نیکیاں لکھی ہوئی دیکھیں گے، ان کے ذوق و شوق ایسے جب وہ ان کو پڑھیں گے تو ان کو ایک لطف آئے گا۔ اور جو بدبخت ہیں، کفار ہیں، نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں، اور انہیں دیکھ کر شرمندہ ہوں گے، دہشت سے پوری طرح پڑھنے پر قادر بھی نہ ہوں گے۔ نیک لوگوں کے اعمال کے ثواب میں ادنا سی بھی کمی نہیں کی جائے گی، اور یوں ہی کفار کی سزا میں کوئی کمی تخفیف نہیں ہوگی۔ ہاں، گناہگار مسلمانوں کی سزا میں کمی بھی ہوگی اور بڑی تعداد میں معافی بھی ہوگی جب شفاعت کا سلسلہ شروع ہوگا۔ پھر اس سلسلے کے بعد ارشاد فرمایا ومن کانا فی ہذہ اعمیٰ، اور جو دنیا داری کے معاملات میں حق سے اندھا رہا، یعنی جو دنیا کی زندگی میں ہدایت کا راستہ دیکھنے سے اندھا ہوگا وہ آخرت میں نجات کا راستہ دیکھنے سے بھی اندھا ہوگا، بلکہ قیامت میں وہ اور زیادہ گمراہ ہوگا۔ واو اور ان یہی کادو وہ تھے لیفتنون کا، کہ وہ پھیر دیں آپ کو ان الذی اس چیز سے اوحینا جو ہم نے وحی کی الیک آپ کی طرف، لتفتریہ تاکہ وہ افطرا باندھیں، نسبت کر دیں، علینا ہم پر، غیرہ اس کے غیر کی، وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ اور تب وہ ضرور ضرور بنا لیں آپ کو خلیلا، دوست۔ اور کفار تو یہی چاہتے تھے کہ آپ کو اس حکم الہی سے پھیر دیں جس کی ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی، تاکہ آپ اس وحی کے سوا ہم پر کچھ اور باتوں کو منسوب کر دیں اور تب آپ کو اپنا دوست بنا لیں۔ اس آیہ مقدسہ کا شان نزول یہ ہے کہ قبیلہ ثقیف کا ایک وفد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا کہ اگر آپ 3 باتیں منظور کر لیں تو ہم آپ کی بیعت کر لیں گے۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے ہمیں ایسا اعزاز ملے جو دوسروں کو نہ ملا، تاکہ ہم فخر کر سکیں۔ اور اس میں اگر آپ کو اندیشہ ہو کہ عرب کے دوسرے لوگ شکایت کریں گے تو آپ ان سے کہہ دیجئے گا کہ اللہ کا حکم ایسا تھا، یعنی معاذ اللہ، اللہ پر جھوٹا بہتان باندھ دیجئے گا۔ اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتا دیا گیا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور معاملات کی نگہبانی خود اللہ رب العزت فرماتا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کوئی غلط بات منسوب کی جا سکے۔ اللہ رب العزت عمدن سہون کوئی خطا غلطی ہوئی اسے معافی نصیب فرمائے، قرآن مجید صحیح طور پر پڑھنے، سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ قرآن مجید سے محبت کرتے ہیں، اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔